ایک پادری آیا تھا 1978 میں مسلمان ہو کر، میں اس وقت رائمنڈ مدرسے میں پڑھتا تھا، فرانس سے آیا تھا اور رہتا تھا پیرس میں رہتا تھا، اور اس وقت وہ کوئی 80 برس کے قریب اس کی عمر تھی. زندگی کے آخری ایام میں اللہ نے اس کو ایمان دیا تھا، لمبا قد تھا اس. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ لوگ جہاں بھی ہو اذان دے کر باجماعت نماز پڑھا کرو، اور دوسرا جب آپ لوگ باہر ملکوں میں جاؤ تو یہ داڑھی اور پگڑی اور کرتا اور شلوار یہ آپ کا لباس ہونا چاہیے، کہ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں اتر جاتی. یہ اس نے بس نصیحت کی تھی کہ یہ 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی پادری میں گزری ہے، ان 2 باتوں کی تاثیر بڑی زبردست ہے. تو آپ سفر میں ہوں حضر میں ہوں نماز نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا جو بہت بڑا عمل ہے اس میں نماز، سجدہ، زمین پہ سر رکھ کے اللہ کو پکارنا ہے. پھر کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کریں. مقرر نہ ہو تو دن میں کوئی وقت نکال کے قرآن ضرور پڑھیں. سیرت کی کتاب ضرور، اپنے محبوب کی سیرت پڑھیں، زندگی پڑھیں، آپ نے زندگی کیسے گزاری ضرور اس کے بارے میں. اردو میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی کتاب آپ اس میں کسی اچھے عالم کی پڑھا اس کو پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. تبلیغ کے بڑے عرصے کے بعد ایک محنت زندہ ہوئی ہے کہ جس کا موضوع یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے، آپ کی آخرت بن جائے، اور صرف اس ہی کو موضوع بنا کر پھرنا اور پوری دنیا میں پھیل جانا، یہ صدیوں کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے. صدیوں کے گونگے نہ بولنے والے بھی اس وقت دعوت دے رہے ہوں، یہ ایک معجزات میں سے ہے. میں بنگلہ دیش میں تھا تو 1 سال کی جماعت آئی ہوئی تھی جس میں پاکستان سے 4 گونگے اس جماعت میں چل رہے تھے، تو جو گونگوں کو اللہ کے حکم پہ کھڑا کرتا. اور پچھلے دنوں میں تلمبے میں تھا اپنے گاؤں میں، تو سرگودا سے ایک جماعت آئی مستورات کی، جس میں وہ لوگ تھے جو کل تک ناچنے والے تھے، ناچنے والیاں تھیں، بھیک مانگنے والے، بھیک مانگنے والیاں تھیں. ان پر ایک ہمارے ساتھی نے 10 برس محنت کی. 10 برس مانگنے والے، وہ ان کو پورا فن آتا ہے، لولا کیسے بننا ہے، لنگڑا کیسے بننا ہے، گونگا کیسے بننا ہے، اندھا کیسے بننا ہے. تو انہوں نے مجھے بن کے دکھایا، وہ ساتھ آئے تو میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا تو انہیں اندھا بن کے آنکھیں اوپر ایسے چڑھا لی. وہ نیچے اترتی نہیں تھی. آپ اوپر چڑھاؤ نا تو آپ کی آنکھ اوپر جا ہی نہیں سکتی. یہ جو سیاہ پتلی ہے اس کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، اس میں بڑے آرام سے اوپر چڑھا کر اس کو یہاں فکس کر دی، صرف یہ نیچے سفیدی نظر آ رہی. کہ یہ اس طرح بھیک مانگتے تھے، اور شام کو چرس پینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اس میں ضائع کر دیتے. تو وہ ایسے بھکاری لوگ اور ناچنے والے لوگ، ان کی جماعت وہاں آئی ہوئی. ہمارے تلمبے میں ایک قدیم پرانا طوائفوں کا اڈا ہے، وہ اب بھی چل رہا ہے. تو وہ وہاں جا کے انہوں نے گشت کیا اور وہاں سے 7 پیشہ ور عورتوں کو انہوں نے نقد 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا. اس نے جب ان سے بات کی کہ ان کو گیا اور کہا کہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں کہ تم بھی اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہو، اور تم حضرت اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہو، حضرت اماں فاطمہ کی بیٹیاں ہو، میں تمہارے سر پہ چادر ڈالنے ہوں. اور یہ کیا کرنا، اس نے اپنی چادر ان کے سر پر ڈالی، ایک ان میں جو بڑی تھی. تو وہ ساری لڑکیاں رونے لگی، وہ پیشہ ور رو رہے، وہ سب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. وہ کہنے لگی یہاں تو لوگ ہماری چادر اتارنے آتے ہیں، تم پہلے شخص ہو جو ہم پر چادر ڈالنے آئے ہو، ہمارے پاس تو یہاں کوئی نہیں آتا، تم پہلے آدمی ہو جس نے آ کر ہمیں اللہ کی بات سنائی. پھر 3 دن کے لیے نقد وہ نکلی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب یہ کام چلایا ہے صدیوں کے بعد. تو میرا اس کو اللہ سے مانگ کر اس میں وقت دیا کرو، اس کا آپ کو انشاءاللہ خود نفع ہوگا. نیت کرتے ہو نا سارے؟